محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ القسم الثالث، تیسری جو قسم ہے وہ ان علامات کی ہے کہ جو ظہور کے اسی سال جو ہیں وہ رونما ہوں گی۔ یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ظہور سے ایک سال پہلے جو ہے وہ یہ علامات کیا ہوں، ظاہر ہوں۔ یعنی دو احتمال اس میں ہیں کہ یا یہ اسی سال رونما ہوں گی کہ جس میں امام کا ظہور ہوگا، یا اس سے کیا ہے ایک سال پہلے ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ پہلے نہیں ہے۔ اور ان علامات کی دو قسم مصنف نے کی ہیں، ایک کا نام رکھا ہے علامات غیر حتمی، اور دوسرے کا نام رکھا ہے علامات حتمی۔ علامات حتمی اور غیر حتمی میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ علامات غیر حتمی کہ جن کا واقعہ ہونا یقینی نہیں ہے، ممکن ہے کہ واقعہ ہوں اور ممکن ہے کہ واقعہ نہ ہوں، جبکہ جو حتمی علامات ہیں وہ کیا ہے واقعہ ہو کے رہیں گی اور وہ کیا ہیں ہمیشہ ہی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ جو علامات غیر حتمی ہیں اس کی جو ہے وہ تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک جو سید ہوگا وہ پرچم لے کر جو ہے وہ نکلے گا، اس کا ایک لشکر ہوگا اور وہ آ کے جو ہے وہ سفیانی کے ساتھ جنگ کرے گا۔ یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ بہت ساری حدیث میں جو ہے وہ اس سید ہاشمی کا ذکر ہوا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے ہوگا، اور جوانی کا اس کا عالم ہوگا، اور اس کا جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کے اوپر کیا ہوگا، تل ہوگا، اور یہ خراسان کے علاقے سے جو ہے وہ نکلے گا۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ بات بھی ہم لکھ چکے ہیں کہ خراسان سے مراد یہ فقط جو ہے وہ مشہد مراد نہیں ہے، بلکہ ایران، افغانستان اور سوویت یونین کے سارے علاقے کیا ہے اس میں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ خراسان سے کون سا علاقہ مراد ہے اس کے اوپر ہم کیا فکس نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان مراد ہے، ایران مراد ہے، سوویت یونین، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ بات جو ہے وہ احادیث سے واضح ہوتی ہے کہ یہ جو سید ہوگا ہاشمی، یہ اپنے لشکر کو جو ہے وہ لے کے عراق میں پہنچے گا، اور ادھر سے جو سفیانی لشکر ہے وہ بھی کیا ہے کوفہ سے جو ہے وہ نکل رہا ہوگا، اور سفیانی لشکر نے کوفہ کے اندر اور عراق کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ خون بہایا ہوگا، اور بہت ساری خواتین کو جو ہے وہ قیدی بنا کے وہ انہیں جو ہے وہ گاڑیوں میں اور جو وسائل نقل و حمل ہیں ان میں جو ہے وہ بٹھا کے شام کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوگا۔ اور اس صورتحال میں جو ہے وہ یہ جو سفیانی لشکر ہے یہ کوفہ جو ہے وہ نکلے گا شام جانے کے لیے، اور بہت سارے قیدین کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر سے جو ہے وہ یمانی کا جو لشکر ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے جیش کے ساتھ جرار کے جو ہے وہ اپنے جیش کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے گا کوفہ کے اوپر، اور کوفہ میں جو ہے پھر جب نکلیں گے کوفہ سے تو ان لشکروں کا جو ہے وہ آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ادھر سے جو ہے وہ ہاشمی یہ جو سید ہے اور اس کے ساتھ جو یمانی ہوگا لشکر، یہ دونوں جو ہے وہ مل جائیں گے، اور ادھر سے جو سفیانی لشکر ہوگا جو ظالموں کا ہوگا وہ ان سے کیا کرے گا، مقابلہ کرے گا، اور بہت بڑی کیا ہے ان کے درمیان جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور آخر پہ جو ہے وہ یہ جو سید ہے اس کا لشکر کیا ہوگا، کامیاب ہوگا، اور یہ ساری کی ساری جو سفیانی فوج ہے اس کو یہ قتل کر دیں گے، اور پھر جو کوفہ کی طرف یہ دوبارہ کیا واپس آئیں گے اور کامیاب ہو کر، اور جتنے بھی قیدی خواتین ہیں سب کو یہ کیا ہے وہاں پہ چھڑا کر لے آئیں گے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ہاشمی جو نسب ہے اور جو سید کا نسب ہے یہ کیا ہوگا، اس میں جو ہے وہ اختلاف موجود ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حسنی نسب کا ہوگا، یعنی امام حسن کی اولاد سے ہوگا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ حسینی ہوگا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ میرے مطابق جو قوی احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ حسنی النسب ہوگا، یعنی یہ حسنی ہوگا، اور یہ حسنی وہی ہے کہ جس کو روایات میں حسنی سے تعبیر کیا گیا، اور یہ وہی حسنی ہے کہ جسے نفس زکیہ سے کیا ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ممکن ہے کہ یہ ایک ہی کیا ہے بندہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں، یہ نفس زکیہ اور حسنی کچھ اور ہوں اور یہ بھی کیا ہے کوئی اور ہوں، تو یہ ایک احتمال بھی کیا ہے موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جو روایات میں آیا ہے کہ رکن اور مقام کے درمیان میں ایک جو نفس زکیہ کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے متعلق بھی روایات یہی بتاتی ہیں کہ وہ بھی کیا ہے حسنی النسب ہوگا، وہ بھی امام حسن کی کیا ہے اولاد سے ہوگا۔ بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ روایات سے یہ بات واضح اور کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ جو سید ہوگا یہ شیعہ مذہب کا ہوگا،
اور بہت بڑے جو لوگوں کا گروہ ہے وہ اس سے متمسک ہوگا اور اس کی جو محبت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوگی۔ اچھا، یہ خلاصہ بیان کرنے کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ احادیث جو ہے وہ ہم بیان کریں گے کہ جس میں جو ہے وہ اسی سید کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ جو اللہ کے رسول سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اللہ کے رسول بشارت دیتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور خوشی کے آثار ان کے چہرے کے اوپر ظاہر تھے، اور ہم جو بھی سوال پوچھ رہے تھے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ خبر دے رہے تھے، اور اگر ہم خاموش ہو جاتے تو پھر بھی کیا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مستقبل کی جو ہے وہ خبریں کیا ہے بتا رہے تھے۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ بنی ہاشم کے جو ہے وہ کچھ چھوٹے بچے جو ہے وہ آئے، اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ جناب حسن اور حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب امام حسن اور امام حسین کو دیکھا تو فوراً جو ہے وہ ان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، کیا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ آپ پریشان ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کی بجائے جو ہے وہ فقط آخرت دی ہے، اور میرے اہل بیت کو میرے بعد جو ہے وہ بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوگا، انہیں جو ہے وہ دھتکار دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو کالے پرچم ہیں وہ مشرق کی جانب سے کیا بلند ہوں گے۔ تو اس وقت حالت یہ ہوگی ہمارے اہل بیت کی کہ یہ حق کا جو ہے وہ سوال کریں گے لیکن حق ان کو نہیں دیا جائے گا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جب یہ لڑائی کریں گے اور جنگ کریں گے تو اس جنگ میں بھی کیا ہے یہ شکست کیا کھا رہے ہوں گے۔ تو اسی حالت میں جو ہے وہ ایک پرچم جو کالے ہیں وہ بلند ہوں گے، تو تم میں سے جو ہے وہ ان کالے پرچم والوں کو جو بھی تم میں سے ترک کر لے تو ضرور جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا ہے مل جائے، اور یہ جو کالے پرچموں والے ہوں گے یا آخر پہ جو ہے وہ میرے امام جو اہل بیت سے جو امام ہوں گے ان کے ساتھ کیا یہ لوگ مل جائیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ برف کے اوپر بچوں کی طرح جو ہے وہ چلنا پڑے تو پھر بھی کیا ہے تم چلنا، اور یہ جو پرچم ہوں گے یہ ہدایت کے پرچم ہوں گے، اور تم جو ہے وہ اسی پرچم والوں کے ساتھ کیا ملحق ہو جانا، کیونکہ یہ تمہیں پھر جو ہے وہ میرے اہل بیت کی جو ایک مرد ہوگا اس کے ساتھ کیا تمہیں جا کے ملا دیں گے۔ تو مصنف یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کالے پرچموں کی جو تعبیر آتی ہے اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد جو ہے وہ ابو مسلم الخراسانی ہے، کہ جو 656 ہجری میں جو ہے وہ نکلا تھا، اور اس نے جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومت کا تختہ جو ہے پلٹ دیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ عباسی حکومت کی کیا رکھی تھی، بنیاد رکھی تھی۔ لیکن صحیح یہ ہے، مصنف کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ ابو مسلم الخراسانی نہیں ہے ان کالے پرچموں سے مراد، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ ایک اور سید ہے کہ جو ابھی تک جو ہے وہ رونما نہیں ہوا ہمارے زمانے تک۔ اور ابن کثیر کی یہاں پہ بات کو نقل کی کہ ابن کثیر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کالے پرچموں والے ہیں اس سے مراد ابو مسلم الخراسانی نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت کو ختم کیا تھا، بلکہ اس سے مراد وہ کالے پرچموں والے لوگ ہیں کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے، اور پھر آخر پہ وہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی جو ہے وہ سارے بن جائیں گے۔ اچھا، دوسری روایت نقل کی امیر المومنین علی علیہ السلام سے کہ ابو طفیل یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا کہ جب تم کالے پرچموں والوں کے متعلق یہ سنو کہ وہ خراسان سے آ رہے ہیں تو اگر تم ایک صندوق کے اندر بند ہو اور تالا لگا ہوا ہو تو پھر بھی تم کوشش کرو کہ اس صندوق کو توڑ دو اور یہاں سے نکلو، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ انہی کالے پرچموں والوں کے ساتھ مل جاؤ اور انہی کے ساتھ کیا ہے شہید ہو جاؤ، اور اگر تم ان کے ساتھ نہ بھی پہنچ پاؤ تو پھر بھی کیا ہے جس طرح پتھر جو ہے وہ پہاڑ سے جو ہے وہ گرتا ہے، جس کے تدحرج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کیا ہے بالکل ایسا ایسا جانا، تو تم پھر بھی کیا ہے کوشش کرتے رہنا اور آخری قدموں تک جو ہے وہ ملنے کے لیے جانا۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے جو ہے وہ اس زمانے میں پرچم ہوں گے، تو یہ جو سید کا پرچم ہوگا یہ جو ہے وہ حق کا پرچم ہوگا، اور اس کے اندر کیا کوئی باطل نہیں ہوگا۔ اور امیر المومنین اسلام کے یہ جو کلمے ہیں کہ تم جو ہے وہ بالکل اگر ایسا چل سکتے ہو اور گھٹنوں کے بل چل سکتے ہو پھر بھی کیا جانا کسی بند جگہ پہ ہو اسے توڑ دینا، تو یہ بات واضح طور پہ بتلاتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ پوری کوشش جو ہے وہ کرنی ہوگی اس جو ہے وہ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کی۔ تیسری روایت جو ہے امام باقر علیہ السلام سے نقل فرمائی کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے ایک جوان جو ہے وہ نکلے گا، اس کے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ تل ہوگا، اور وہ خراسان سے جو ہے وہ کالے پرچم لے کے آئے گا، اور اس کے جو سامنے ہوں گے وہ شعیب بن صالح جب آئے گا
اور اسی کے اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے وہ سفیانی کے جو ہے وہ ساتھیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی امام علیہ السلام کی یہ روایت میں نقل کی کہ یہ جو کالے پرچم ہیں یہ خراسان سے کوفہ کی جانب جائیں گے، اور جب امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں ظہور کریں گے تو امام علیہ السلام جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے بیعت کا پیغام بھیجیں گے، اور یہ پھر امام علیہ السلام کے ساتھ کیا مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خطبے سے یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یلحق بالامام المہدی رجل من اولاد الحسن، کہ امام حسن کی اولاد میں سے ایک مرد ہوگا اور اس کے پاس جو ہے وہ 12,000 جو ہے وہ لشکر ہوگا، اور وہ امام مہدی علیہ السلام سے آ کے مل جائے گا، اور وہاں پہ وہ آ کے امام سے یہ سوال کرے گا کہ یبن العم انا احق بنک بہذا الامر لانی من ولد الحسن وهو اکبر من الحسین۔ تو وہ آ کے یہ امام مہدی علیہ السلام سے کہے گا کہ مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس منصب کو سنبھالوں، کیونکہ میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام سے بڑے ہیں، تو جو بڑے بیٹے کا اور بڑی اولاد کا حق ہے وہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ تو وہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ انی انا المہدی، کہ بے شک جو ہے وہ میں مہدی ہوں۔ تو اس وقت وہ امام سے کہے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی معجزہ وغیرہ ہے، کیا معجزہ پیش کریں؟ تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اوپر فضا میں دیکھیں گے، وہاں پہ ایک پرندہ ہوگا، اور پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو پرندہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گا، اور ہاتھ کے اوپر آ کے وہ اللہ کی قدرت سے کلام کرے گا، اور امام علیہ السلام کی امامت کی کیا ہے، گواہی دے گا۔ اور پھر جو ہے وہ آپ ایک خشک لکڑی کو لیں گے اور اسے زمین کے ایسے علاقے میں جا کے گاڑیں گے کہ جہاں پہ کسی قسم کا کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی گھاس پھوس نہیں ہوگا، تو وہ ٹہنی وہاں پہ سرسبز ہو جائے گی اور اس کے اوپر کیا ہے، پتے لگ جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ یہ کریں گے کہ ایک جو ہے وہ چٹان ہوگی سخت قسم کی، اس کو اٹھائیں گے، اپنے ہاتھ میں اس کو جو ہے وہ دبائیں گے تو وہ آٹے کی طرح کیا ہے، ایک نرم و ملائم کیا ہو جائے گی۔ تو جب حسنی جو ہے وہ یہ معجزے دیکھے گا تو وہ فوراً کہے گا کہ الامر لک فیسلم و تسلم جنودہ، کہ سارے کا سارا جو امر امامت ہے وہ آپ کے لیے ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ امام کے جو ہے وہ سر تسلیم خم ہو جائے گا، اور اس کا جتنا لشکر ہے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہاں پہ جو ہے وہ مصنف اس غیر حتمی علامت کا ذکر ختم کرتے ہیں، اور جو اگلی علامت ہے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی، اس کے متعلق کیا ہے پھر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔